آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ غزل بہت ہی خوش خصال صنف سخن ہے اور ہمارے مشاعروں کا اور ادب کا بیشتر حصہ غزلوں پر مشتمل ہے۔ غزل کے بغیر مشاعرہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر دلی میں میر و غالب نے اس کا مرتبہ بلند کیا تو لکھنؤ میں آتش اور ناسخ نے اس کے خط و خال کو سنبھالا۔ اقبال نے اس کو فکری نظام عطا کیا، حضرت موہانی نے اس کو جنگ آزادی سے جوڑ دیا، یعنی ہر شاعر نے اپنے انداز سے اپنے طریقے سے غزل کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں ایک ایسے شاعر کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو اپنے طریقے سے غزل کے گیسو سنوار رہا ہے۔ یہ نام ہے جناب حامد علی اختر کا، جو دلی سے تشریف لائے ہیں لیکن لکھنؤ سے بھی ان کا تعلق رہا ہے اور ان کی تعلیم یہی مکمل ہوئی ہے۔ آپ ان کا استقبال کریں، جناب حامد علی اختر صاحب۔ کیوں بکھرے نغمات نہ پوچھ، کیوں بکھرے نغمات نہ پوچھ، میرے اب جذبات نہ پوچھ۔ کیوں بکھرے نغمات نہ پوچھ، میرے اب جذبات نہ پوچھ، اور کیسے بیتی رات نہ پوچھ، کیسے بیتی رات نہ پوچھ، مفلس سے ہر بات نہ پوچھ۔ کیسے بیتی رات نہ پوچھ، مفلس سے ہر بات نہ پوچھ، اور کتنا برسا جا کر دیکھ، کتنا برسا جا کر دیکھ، بادل کی اوقات نہ پوچھ۔ کتنا برسا جا کر دیکھ، بادل کی اوقات نہ پوچھ، اور ہر گھر سے اٹھتا ہے دھواں، ہر گھر سے اٹھتا ہے دھواں، شہروں کے حالات نہ پوچھ۔ اور خاص طور سے توجہ چاہوں گا کہ زخموں پر مرہم بھی رکھ، زخموں پر مرہم بھی رکھ، صرف میرے حالات نہ پوچھ۔ زخموں پر مرہم بھی رکھ، صرف میرے حالات نہ پوچھ۔ اور چند شعر غزل کے اور سنا رہا ہوں آپ کو۔ جی، نہ پوچھو میری حسرتوں کا فسانہ، نہ پوچھو میری حسرتوں کا فسانہ، بہار آئی جلنے لگا آشیانہ، بہار آئی جلنے لگا آشیانہ، ارے او زمانے پہ اترانے والے، ارے او زمانے پہ اترانے والے، نہیں ساتھ دیتا کسی کا زمانہ، نہیں ساتھ دیتا۔ او تیرا غم تیری یاد تیرا تصور، تیرا غم تیری یاد تیرا تصور، یہی ہے میری زندگی کا فسانہ، یہی ہے میری زندگی کا فسانہ، تیرا غم تیری یاد تیرا تصور، یہی ہے میری زندگی کا فسانہ۔ شکریہ دوستو، جناب حامد علی اختر صاحب ابھی آپ سے مخاطب تھے۔ مجھے اس وقت یہ 4 مصرے یاد آ رہے ہیں کہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، آپ کو چہرے سے بھی بیمار ہونا چاہیے، اور اس کی یادوں سے کہو ایک دن کی چھٹی دے ہمیں، عشق کے حصے میں بھی اتوار ہونا چاہیے۔ لیکن جب عشق کیا جاتا ہے تو نہ اتوار دیکھا جاتا ہے، نہ دن کا تصور کیا جاتا ہے، اور نہ رات کا خیال رہتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ عشق زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ میر جس کو ہم ناخدائے سخن کہتے ہیں، میر کے باپ نے میر سے کہا تھا کہ بیٹا عشق کرو، لیکن یہ عشق صرف محبوبہ سے نہیں کیا جاتا ہے، عشق اپنی زبان سے بھی ہوتا ہے، عشق اپنی تہذیب سے بھی ہوتا ہے،
عشق انسانوں سے بھی ہوتا ہے، عشق انسانیت سے بھی ہوتا ہے۔ میں ایک ایسے شاعر کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو عشق کرنے کا ہنر جانتا ہے، عشق کرنے کا سلیقہ جانتا ہے۔ اس نے اپنی زبان سے عشق کیا ہے، اپنی تہذیب سے عشق کیا ہے، عام انسانوں سے عشق کیا ہے۔ اس تمہید کے ساتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے شاعر جو غزل بھی کہتے ہیں، نظم بھی کہتے ہیں، گیت بھی پڑھتے ہیں اور میر و غالب کے دلی سے تشریف لائے ہیں۔ میری مراد جناب اقبال اشہر سے ہے جو آپ سب کے محبوب شاعر ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے شعروں سے نوازیں۔ جناب اقبال اشہر صاحب۔ السلام علیکم۔ سلام کرنے کا حق تو میرا ہے، یہ مجھ سے نہ چھینیے۔ بہرحال بڑا عجیب سا بے چینی کا سا ماحول ادھر پیدا ہوا ہے اچانک، خدا خیر کرے۔ ایک غزل کے لیے ملک زادہ صاحب کا حکم ہے، اس سے پہلے 3-4 شعر غزل کے سماعت فرمائے۔ مطلب پیاس دریا کی نگاہوں سے چھپا رکھی ہے، پیاس دریا کی نگاہوں سے چھپا رکھی ہے، ایک بادل سے بڑی آس لگا رکھی ہے۔ نازش پیاس دریا کی نگاہوں سے چھپا رکھی ہے، کیا بات ہے۔ ایک بادل سے بڑی آس لگا رکھی ہے۔ شعر سماعت فرمائیں۔ اس محلے کی نظر خصوصاً تیری آنکھوں کی کشش کیسے تجھے سمجھاؤں، تیری آنکھوں کی کشش کیسے تجھے سمجھاؤں، تیری آنکھوں کی کشش کیسے تجھے سمجھاؤں، ان چراغوں نے میری نیند اڑا رکھی ہے، ان چراغوں نے میری نیند اڑا رکھی ہے۔ کیا کہنا ہے۔ تیری باتوں کو چھپانا نہیں آتا مجھ سے، تیری باتوں کو چھپانا نہیں آتا مجھ سے، تو نے خوشبو میرے لہجے میں بسا رکھی ہے۔ کیا بات۔ نازش آخری شعر اس سلسلے کا۔ خود کو تنہا نہ سمجھ لینا نئے دیوانوں، خود کو تنہا نہ سمجھ لینا نئے دیوانوں۔ ایک روایت ہوا کرتی تھی لکھنؤ میں مصرع اٹھانے کی، بہت دنوں سے مفقود ہو گئی ہے یہ روایت۔ خود کو تنہا نہ سمجھ لینا نئے دیوانوں، خود کو تنہا نہ سمجھ لینا نئے دیوانوں، خاک صحراؤں کی ہم نے بھی اڑا رکھی ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک غزل کے لیے ڈاکٹر صاحب کا حکم ہے، سماعت فرمائیں چند شعر ایک غزل کے۔ ٹھہری ٹھہری سی طبیعت میں روانی آئی، ٹھہری ٹھہری سی طبیعت میں روانی آئی، ٹھہری ٹھہری سی طبیعت میں روانی آئی، آج پھر یاد محبت کی کہانی آئی، بھائی واہ 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 واہ، کیا کہنے اقبال صاحب۔ آج پھر نیند کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا، واہ، آج پھر نیند کو آنکھوں
से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। वाह 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 वाह। शेर समाप्त फरमाएं। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू। वाह 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 वाह। ये काम का शेर है, समाप्त फरमा ले। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। वाह वाह वाह। क्या कहने मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, वाह। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। क्या कहना है। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे। मुद्दतों बाद लखनऊ में ये शेर पढ़ रहा हूँ। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई। क्या बात है। वाह वाह वाह। एक शेर बतौर खास पेश करता हूँ। मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का चल, वाह। मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। वाह 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 वाह। बहुत बहुत नवाजिश। मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। गजल का आखिरी शेर। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई। वाह 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 वाह। क्या कहने भाई। आइए जी जी। इकबाल साहब तशरीफ ला रहे हैं। मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत के लिए। एक गीत के लिए हुक्म है इजाज़ साहब का। समाअत फरमाएं। गीत का उन्वान उर्दू है। उर्दू जो आपकी और मेरी मादरी ज़बान है। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। क्या कहना। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। क्या कहना है। वाह वाह वाह। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। इसी मोहब्बत से सुनते रहिए। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अजमत कि मुझे चलना सिखाया, है मीर की अजमत कि मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया,
حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا، کیا کہنا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی۔ آخری بند پیش کر رہا ہوں نظم کا، ارشاد۔ سماعت فرمائیں۔ ایک بند مجھے اور یاد آیا، ملاحظہ فرمائیں۔ ہے ذوق کی عظمت کہ دیے مجھ کو سہارے، واہ واہ واہ، چک بست کی الفت نے میرے خواب سنوارے، کیا بات، فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی۔ نظم کا آخری بند اس پیغام کے ساتھ کہ اردو تمام ہندوستان کی زبان ہے، اسے صرف مسلمانوں کی زبان نہ سمجھا جائے۔ سماعت فرمائیں۔ کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، واہ 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 واہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، کیا کہنا ہے، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، واہ 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 واہ، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، غالب کی سہیلی۔ بہت کیا شکریہ۔ کہنا ہے، واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے۔ دوستو، میں ان سے بہت ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے شعروں سے نوازیں جناب حسیب سوز جو بدایوں سے تشریف لائیں۔ حضرات، بغیر کسی تمہید کے شعر حاضر کرتا ہوں، ایک مطلع دو شعر حکم پر حاضر کرتا ہوں۔ مطلع یوں ہے کہ یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، کئی جھوٹے اکٹھے ہوں تو سچا ٹوٹ جاتا ہے، یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، کیا کہنا ہے، کئی جھوٹے اکٹھے ہوں سچا ٹوٹ جاتا ہے، سچا ٹوٹ جاتا ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ نہ اتنا شور کر ظالم ہمارے ٹوٹ جانے پر، واہ 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 واہ، نہ اتنا شور کر ظالم ہمارے ٹوٹ جانے پر کہ گردش میں فلک سے بھی ستارہ ٹوٹ جاتا ہے، بھائی واہ واہ واہ، کہ گردش میں فلک سے بھی ستارہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا کہنا ہے، عرض کرتا ہوں کہ غنیمت ہے غریبی میں اگر ایمان رہ جائے، غنیمت ہے غریبی میں اگر ایمان رہ جائے، ذرا سی ٹھیس سے ورنہ یہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا کہنا ہے، ذرا سی ٹھیس سے ورنہ یہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک مطلع دو تین شعر اور حاضر کریں۔ عرض کرتا ہوں کہ سبھی کا ایک جیسا نامہ اعمال ہو جائے، ملاحظہ کیجیے کہ سبھی کا ایک جیسا نامہ اعمال ہو جائے، یہ دنیا ایک ہفتے کو اگر کنگال ہو جائے، یہ دنیا ایک ہفتے کو اگر کنگال ہو جائے، اور اسے بھی یہ دنیا ایک ہفتے کو اگر کنگال ہو جائے، عرض کرتا ہوں کہ یہ دنیا ایک ہفتے کو اگر کنگال ہو جائے اور اسے بھی
अपने पैरों पर खड़े होने, माफ़ करें हजरत, नए शेर सुनाना था ना, दूसरे मतलब मुलाजा कीजिए, ये मैं जहन से मेरे उतर रहा है। मतलब ये अर्ज करता हूँ कि यहाँ अवाम आज भी कच्चे घरों में रहते हैं। अवाम आज भी कच्चे घरों में रहते हैं। अवाम आज भी कच्चे घरों में रहते हैं। वो मर गए हैं मगर मकबरों में रहते हैं। वो मर गए हैं मगर मकबरों में रहते हैं। क्या कहना है? अर्ज करता हूँ कि कमाल ये नहीं शीशे के हैं बदन अपने। वाह वाह वाह। कमाल ये नहीं शीशे के हैं बदन अपने। कमाल ये है कि हम पत्थरों में रहते हैं। भाई क्या कहना है? कमाल ये है कि हम पत्थरों में रहते हैं। वाह 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 वाह। कमाल ये है कि हम पत्थरों में रहते हैं। क्या कहना है? अर्ज करता हूँ कि वो ढोल पीट रहा है बहुत तरक्की के। वाह। वो ढोल पीट रहा है बहुत तरक्की के। उसे बताओ कि हम छप्परों में रहते हैं। वाह वाह वाह। उसे बताओ कि हम छप्परों में रहते हैं। एक मतलब ये भी है हजरत कि मैं तो गुबार था जो हवाओं में बट गया। वाह। मैं तो गुबार था जो हवाओं में बट गया। तू तो मगर पहाड़ था, तू कैसे हट गया? क्या कहना है? मैं तो गुबार था जो हवाओं में बट गया। तू तो पहाड़ था। तू तो मगर पहाड़ था, तू कैसे हट गया? अर्ज करता हूं कि सेनापति तो आज भी महफूज है मगर। वाह वाह वाह। सेनापति तो आज भी महफूज है मगर लश्कर ही बेवकूफ था जो शह पे कट गया। क्या कहना है? लश्कर ही बेवकूफ था आहा। जो शह पे कट गया। और शेर हाजिर करता हूं दोस्तों कि दामन की सिलवटों पे बड़ा नाज है। दामन की सिलवटों पे बड़ा नाज है हमें। घर से निकल रहे थे कि बच्चा निपट गया। आहा। वाह वाह वाह। दोस्तों, जनाब हसीब सोज बदायूनी अभी आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहे थे। इस मुशायरे के आगाज़ में बार बार जिक्र हो रहा था कि पाकिस्तानी शायरा तस्नीम आबदी साहिबा भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। उनको जल्दी तशरीफ़ ले जाना है, हालांकि न ये मेरी फहरिस्त का तकाजा है और न उनका मकाम है। उनका ताल्लुक़ लखनऊ से है। उसके बाद वो पाकिस्तान पहुँची और पाकिस्तान के बाद वो आजकल दुबई में मुकीम हैं। कई किताबों की मुसन्निफ़ा हैं, बहुत अच्छी शायरी करती हैं, सोच समझ कर शेर कहती हैं। मैं उनका इस्तक़बाल इस शेर के साथ करता हूँ कि अब के लौटे हैं बयाबान से शान से हम, अपने ही घर में नज़र आते हैं मेहमान से हम। मोहतरमा तस्नीम आबदी साहिबा। साहिब सदर से एक गज़ल की इजाज़त चाहूँगी। जी इरशाद। गज़ल का मतलब है कि उसे याद रखना महाल था। उसे याद रखना महाल था, मुझे भूलने पे मलाल था। उसे याद रखना महाल था, मुझे भूलने पे मलाल था। मेरी फ़िक्र को जो जिला मिली वो तेरा ही हुस्न ख्याल था। क्या कहना है? मेरी फ़िक्र को जो जिला मिली वो तेरा ही हुस्न ख्याल था। कभी गर्दिश वक्त ने आज तक मेरे हौसले को न मात दी। वाह। कभी गर्दिश वक्त ने आज तक मेरे हौसले को न मात दी। जो हवा के रुख पे था ज़ौफ़िशां वो मेरा चिराग़े कमाल था। जो हवा के रुख पे था ज़ौफ़िशां वो मेरा चिराग़े कमाल था। ये हर एक शाम दिया जला के हवाओं से मेरा पूछना। क्या कहना है? ये हर एक शाम दिया जला के हवाओं से मेरा पूछना। तुम ही कुछ बताओ कि क्या हुआ मेरा आखिरी जो सवाल था। वाह वाह वाह। ये हर एक शाम दिया जला के हवाओं से मेरा पूछना। तुम ही कुछ बताओ कि क्या हुआ मेरा आखिरी जो सवाल था। और फ़कत एक ज़रबे खफीफ से मेरा आबगीना बिखर गया। फ़कत एक ज़रबे खफीफ से मेरा आबगीना बिखर गया। जो बिखर गया तो पता चला कि सिमटना कितना महाल था। क्या कहना है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़कत एक ज़रबे खफीफ से मेरा आबगीना बिखर गया। जब बिखर गया तो पता चला कि सिमटना कितना महाल था। और आखिरी शेर है इस गज़ल का कि कोई क्या बताए कि ज़ीज़त में न कशिश रही न मज़ा रहा।
کوئی کیا بتائے کہ زیست میں نہ کشش رہی نہ مزہ رہا، جو گزر گیا وہ شباب تھا، جو بکھر گیا وہ جمال تھا۔ کیا کہنا ہے، کوئی کیا بتائے، ہاں۔ کوئی کیا بتائے کہ کیا زیست کہنے میں بھائی، نہ کشش رہی نہ مزہ واہ 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 رہا، واہ واہ، کوئی کیا بتائے کہ زیست میں نہ کشش رہی نہ مزہ رہا، جو گزر گیا وہ شباب تھا، جو بکھر گیا وہ جمال تھا۔ کیا کہنا ہے۔ ایک اور غزل کی اجازت چاہوں گی، چند اشعار آپ کی خدمت میں۔ وہ شعر پڑھ دیں فقط ایک ضرب خفیف سے۔ فقط ایک ضرب خفیف سے میرا آبگینہ بکھر گیا، جو بکھر گیا تو پتہ چلا کہ سمٹنا کتنا محال تھا۔ اور غزل کا مطلب ہے کہ راز کا بزم میں چرچا کبھی دیا، راز کا بزم میں چرچا کبھی ہونے نہ دیا، اپنے کو تماشا کبھی ہونے نہ دیا، ہم نے اپنے کو تماشا کبھی ہونے نہ دیا، ہم کو اس گردش دورہ نے کہیں کا نہ رکھا، ہم کو اس گردش دورہ نے کہیں کا نہ رکھا، پھر بھی لہجے کو شکستہ کبھی ہونے نہ دیا۔ اور میں کدے میں بڑے کم ظرف تھے پینے والے، میں کدے میں بڑے کم ظرف تھے پینے والے، آنکھ کو ساغر و مینا کبھی ہونے نہ دیا، میں کدے میں بڑے کم ظرف تھے پینے والے، آنکھ کو ساغر و مینا کبھی ہونے نہ دیا، اور روز جلنا ہے اسے روز جلانا ہے اسے، روز جلنا ہے اسے روز جلانا ہے اسے، آتش شوق کو ٹھنڈا کبھی ہونے نہ دیا، روز جلنا ہے اسے روز جلانا ہے اسے، آتش شوق کو ٹھنڈا کبھی ہونے نہ دیا۔ اور شعر عرض ہے کہ عمر رشتوں کے تقاضے ہی نبھاتے گزری، عمر رشتوں کے تقاضے ہی نبھاتے گزری، زندگی نے مجھے اپنا کبھی ہونے نہ دیا، عمر رشتوں کے تقاضے ہی نبھاتے گزری، زندگی نے مجھے اپنا کبھی ہونے نہ دیا، اور سب سے محفوظ مقام غم تنہائی ہے، سب سے محفوظ مقام غم تنہائی ہے، فکر دنیا نے اکیلا کبھی ہونے نہ دیا۔ کیا کہنے، کچھ اور ہے غزل؟ جی جی، بہت محبت سے آپ کو آواز دی جا رہی ہے، تشریف لائیں۔ اچھا، ترنم سے نہیں پڑھتی ہوں، لکھنؤ شہر میں ترنم کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ لکھنؤ کی پرانی روایت ہے، لکھنؤ میں ترنم کہاں، لکھنؤ میں تو کلام ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، میں اسی شہر کی ہوں، میرے آبا و اجداد اسی شہر کے ہیں، اور یہ آج مجھے شرف حاصل ہے کہ لکھنؤ میں میں اپنا کلام پڑھ رہی ہوں۔ کیا کہنا، ایک غزل کا مطلب عرض ہے کہ خواب رخصت ہوئے آنکھوں میں کھٹک باقی ہے، خواب رخصت ہوئے آنکھوں میں کھٹک باقی ہے، دل کے زخموں پہ چھڑکنے کو نمک باقی ہے، خواب رخصت ہوئے آنکھوں میں کھٹک باقی ہے، دل کے زخموں پہ چھڑکنے کو نمک باقی ہے، اور بارش وصل کا حاصل ہی کیا یادوں کے سوا، بارش وصل کا حاصل ہی کیا یادوں کے سوا، افق زیست پہ اب جس کی دھنک باقی ہے، بارش وصل کا حاصل ہی کیا یادوں کے سوا، افق زیست پہ اب جس کی دھنک باقی ہے، اور آنکھ چھن سکتی ہے پر خواب نہیں چھن سکتی، آنکھ چھن سکتی ہے پر خواب نہیں چھن سکتے، ابھی زنجیر تمنا میں کھنک باقی ہے، آنکھ چھن سکتی ہے، آنکھ چھن سکتی ہے پر خواب نہیں چھن سکتے، آنکھ چھن سکتی ہے پر خواب نہیں چھن سکتے، ابھی زنجیر تمنا میں کھنک باقی ہے، اور قتل کے بعد وہ گھر بار جلا ڈالے گا، قتل کے بعد وہ گھر بار جلا ڈالے گا، روئے قاتل پہ تعصب کی چمک باقی ہے، قتل کے بعد وہ گھر بار جلا ڈالے گا، روئے قاتل پہ تعصب کی چمک باقی ہے، وہ بدل بھی گئے اغراض و مقاصد کے لیے، وہ بدل بھی گئے اغراض و مقاصد کے لیے، ہم میں تہذیب و مروت کی جھلک باقی ہے، ہم میں تہذیب و مروت کی جھلک باقی ہے، وہ بدل بھی گئے اغراض و مقاصد کے لیے، اور ہم میں تہذیب و مروت کی جھلک باقی ہے، بے اما ہو کے بھی ہے پاؤں کے نیچے یہ زمین، بے اما ہو کے بھی ہے پاؤں کے نیچے یہ زمین، اور سایہ کرنے کو ابھی سر پہ فلک باقی ہے۔ بہت شکریہ، کیا کہنا ہے۔